السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے ریاض الصالحین کی حدیث پڑھنے کا، آج الحمدللہ ہم اس کی حدیث نمبر 7 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم 6 احادیث پڑھ چکے ہیں۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ چونکہ بہت مشہور صحابی ہیں، اس لیے ہم تھوڑی سی ان کی زندگی کے بارے میں وضاحت کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ کا جو نام ہے ہریرہ، کنیت ہے یہ ان کی۔ چھوٹی سی بلی کے ساتھ یہ کھیلا کرتے تھے، اور بلی کو ہریرہ کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی، اور پھر یہ اپنے نام کی بجائے اسی کنیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ نام جو ان کا ہے اس کے بارے میں کئی روایات ہیں کہ ان کا نام عبد الرحمن تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا۔ اس سے پہلے جو بہت سے نام ان کے بتائے جاتے ہیں، ان میں ایک نام تھا ابو الشمس، لیکن جب یہ مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو نام دیا، تو جب آپ نے ان سے پوچھا نا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا نام عبد الشمس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج سے تمہارا نام عبد الرحمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا یہ رکھا ہوا نام مجھے بہت پسند ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں پیار سے ابو ہر کہا کرتے تھے، اور جن کو بھی یہ نام بہت پسند تھا۔ ابو ہر چونکہ مذکر ہے اور ہریرہ مؤنث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے ہیں، اور اب حضرت طفیل دوسی کی وساطت سے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ 6 ہجری یا 7 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے۔ اس سے پہلے یہ اپنی قوم دوس ہی میں رہے تھے، اور پھر اپنی قوم کے ایک وفد کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر اس دوسی نوجوان نے اس کے بعد اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ہر وقت مسجد میں رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے، آپ کی امامت میں نمازیں پڑھتے، اور جب تک زندہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں انہوں نے شادی بھی نہیں کی، اور آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے شادی کی۔ ان کی والدہ بہت بوڑھی تھیں، لیکن ان کی والدہ کو ان کا اسلام قبول کرنا پسند نہیں تھا۔ وہ مسلسل انہیں شرک کی طرف لوٹانے کی کوشش کرتی رہتی تھی، لیکن ان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح ان کو دائرہ اسلام میں لے آئیں۔ والدہ کا انکار، ان کی ہٹ دھرمی، ان کی نفرت اور حقارت جو تھی وہ اسلام کے لیے بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ہمیشہ غمگین رہتے، پریشان رہتے،
ایک دن انہوں نے اپنی والدہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے غصے میں آ کر ایسی جلی کٹی سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت سی ناگوار باتیں، بہت رنجیدہ ہوئے اس بات سے اور روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ روتے کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور وہ اس سے انکار کیے جا رہے ہیں، اور آج جب میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بہت ناگوار باتیں کی۔ اے اللہ کے رسول، آپ میری ماں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو وہاں حالات ہی بدلے ہوئے تھے۔ میں نے پانی گرنے کی آواز سنی، میری والدہ نہا رہی تھیں، میں گھر میں داخل ہونے لگا تو انہوں نے مجھے آواز دی، کہا ابو ہریرہ ذرا ٹھہرو۔ جب انہوں نے نہا کر کپڑے پہنے اور کہا اندر آ جاؤ، میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھتے ہی پکار اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کہتے ہیں میں اسی وقت الٹے پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھاگا، عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں مسلمان ہو گئی، اور میں خوشی سے زار و قطار رو رہا تھا، جیسے پہلے غم سے رو رہا تھا، خوشی سے رو رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مبارک ہو، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بہت زیادہ، آپ بھی ان سے شفقت و محبت کا معاملہ کرتے تھے، اور علم سے محبت بہت زیادہ تھی، اپنی ساری زندگی وقف کر دی علم کے حصول کے لیے۔ اصحاب صفہ میں سے تھے، ہر وقت علم کے حصول میں مگن رہتے تھے۔ جس طرح خود علم سے محبت تھی، ایسے ہی اپنے ساتھیوں کے دلوں میں بھی علم کی طلب جگانا چاہتے تھے، جوت جگانا چاہتے تھے۔ ایک دن مدینہ طیبہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے تو لوگوں کو دنیاوی کاموں میں مصروف دیکھ کے پریشان ہو گئے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہنے لگے اے مدینہ کے لوگوں، تم محروم اور بے کس رہ گئے ہو۔ لوگوں نے کہا تم نے ہماری کون سی محرومی دیکھی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو، جا کے اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے؟ لوگوں نے پوچھا کہاں؟ کہنے لگے مسجد میں۔ جب لوگ وہاں گئے اور وہاں سے واپس آئے اور کہا کہ وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا، تو انہوں نے پوچھا تم نے مسجد میں کیا دیکھا؟ لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے، کچھ قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ حلال و حرام کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے، یہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، یہی تو بٹ رہی ہے وہاں پہ۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے وقف کر رکھا تھا، نہ کوئی اپنا کاروبار، نہ کوئی اپنا دنیاوی کام، ہر وقت دینی علم حاصل کرنے۔ حالانکہ دیکھیں 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، 59 میں فوت ہوئے ہیں، 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے، تو 7 اور 11 کے درمیان جو 2-3-4 مہینے سال بنتے ہیں وہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے اور آپ سے احادیث بھی بہت سی روایت کی، اور دوسرے صحابہ نے آپ سے جو احادیث روایت کی ہیں، بخاری میں آتا ہے کہ 800 کے قریب لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے احادیث روایت کی، اور خود ان کی احادیث جو انہوں نے روایت کی ہیں وہ الگ ہیں، اور انہوں نے کچھ کہا جاتا ہے 1609 احادیث انہوں نے زبانی یاد کر رکھی تھی، 1609 احادیث ان کو زبانی یاد تھی، اور 800 احادیث ان سے دوسرے لوگوں نے روایت کی ہیں، یعنی جو ان سے احادیث بیان کرنے والے ہیں ان کی تعداد 800 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، آپ کی وفات کے بعد یہ 59 ہجری تک زندہ رہے، اور 59 ہجری میں 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ جو انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں ان کی تعداد 5374 ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے 5384 ہے۔ تو جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا، اور
ان کے بارے میں ایک بہت مشہور واقعہ پہلے بھی آپ کو سنا چکی ہوں کہ ظاہر ہے ان کے پاس کچھ مال و دولت تو نہیں تھا، اپنا تو سارا کچھ جتنے بھی اصحاب صفہ تھے وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، انہوں نے بس اپنے آپ کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ یہ خود ہی بتاتے ہیں کہ ایک دن مجھے بے انتہا بھوک لگی تھی، ظاہر ہے صحابہ صفہ کو تو اگر کچھ لوگ بھیج دیتے تو کھا لیتے تھے، نہیں ہوتا تھا تو بھوکے رہتے تھے۔ کہتی میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا تو میں راستے میں بیٹھ گیا جہاں سے صحابہ کا گزر ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے، میں نے ان سے کہا ایک آیت کا مطلب مجھے بتا دیں۔ انہوں نے مجھے آیت کا مطلب بتایا اور چل دیے۔ وہ میری اس رمز کو سمجھ نہ سکے کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں تو اس لیے ان سے پوچھ رہا ہوں کہ شاید مجھے کھانے کی دعوت دے۔ پھر کہتے ہیں میرے پاس سے عمر بن خطاب کا گزر ہوا، ان سے بھی آیت کا مطلب پوچھا، انہوں نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، جب میں نے آپ سے آیت کا مطلب پوچھا تو آپ میری اس بات کو سمجھ گئے، تو میں ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو۔ میں آپ کے پیچھے ہو لیا، آپ کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا۔ آپ نے گھر میں دودھ کا ایک پیالہ دیکھا، پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ کسی نے بتایا کہ فلاں صحابی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اہل صفہ کو بلا لا۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ دودھ کا یہ پیالہ اہل صفہ کا کیا بنائے گا؟ بھوک تو مجھے بے انتہا لگی ہوئی ہے، میرا دل چاہتا تھا کہ یہ دودھ کا پیالہ مجھے مل جائے تاکہ میرے جسم میں کچھ جان آئے۔ بہرحال آپ کے حکم کے سامنے کچھ نہ بولا، اہل صفہ کو بلا لایا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ پکڑو اور باری باری انہیں دودھ پلاؤ۔ اب سوچیں کہ اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں میں نے یکے بعد دیگرے ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا، سب لوگوں نے جی بھر کے دودھ پیا۔ پھر میں نے پیالہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے اس پیالے کی طرف دیکھا، میری طرف دیکھا اور فرمایا میں اور تم دونوں ہی اب باقی رہ گئے۔ میں نے اس کے بالکل سچ یاد سے بولا۔ آپ نے فرمایا اب تم پیو۔ میں نے پینا شروع کیا۔ جب میں اپنے لب پیالے سے ہٹاتا تو آپ فرماتے اور پیو، میں پھر پینا شروع کر دیتا، یہاں تک کہ میں پکار اٹھا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا ہے، واللہ پینے کی اب گنجائش نہیں رہی۔ پھر آپ نے پیالہ پکڑا اور خود دودھ نوش کرتا۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ تھے ان کے صحابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ ان کی وساطت سے ہم تک احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے۔ آج جو حدیث ہم ان سے جو روایت ہے وہ ہم پڑھنے لگے ہیں، چھوٹی سی حدیث ہے۔ وعن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہم نے پچھلی حدیث پڑھی تھی نا حضرت سعد بن ابی وقاص سے، وہ مجھے ابھی یہ سامنے لکھا ہوا نظر آ گیا تو یاد آ گیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا میں نے مختصر سا تعارف آپ سے کروایا تھا، لیکن میں یہ بتانا بھول گئی تھی کہ یہاں کہ وہ 55 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا اور 270 احادیث ان سے مروی ہیں۔ بہرحال ہم اس کو ان صحابہ کا تھوڑا سا تعارف لکھ کے آپ کے گروپ میں بھی شیئر کر دیا کرتے ہیں تاکہ اب جتنی احادیث ہم یاد کریں ان احادیث کے جو راویان ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ۔ قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی، لا ینظر، نہیں دیکھتا، الی اجسامکم، تمہارے جسموں کی طرف، جسم کی جمع اجسام۔ ان اللہ تعالی لا ینظر الی اجسامکم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے جسموں کی طرف، ولا الی صورکم، اور نہ تمہاری صورتوں کی طرف، ولیکن ینظر الی قلوبکم، اور لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف، واعمالکم، اور تمہارے اعمال کی طرف۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ظاہر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کر رہے ہیں، تو حدیث کے الفاظ بہت ہی آسان اور مختصر، اس لیے جو احادیث ہم نے زبانی یاد کرنی ہے نا عربی متن کے ساتھ، یہ حدیث جیسے شروع میں ہم نے ایک حدیث کی تھی انما الاعمال بالنیات،
تو جو مشکل ہیں، لمبی ہیں، نہیں کر پاتے، لیکن کچھ احادیث ہمیں زبانی حفظ کر لینی چاہیے اور ان کا مفہوم بھی، عمل بھی ان پہ کرنا چاہیے. تو یہ حدیث اس کے لیے بہت مناسب ہے کہ ہمیں یاد بھی جلدی سے ہو جائے گی کہ ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. وہ دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ صرف اور صرف تمہارے اعمال دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اس لیے ہر نیک کام کرنے میں اس بات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا دل صاف ہو، ہماری نیت درست ہو، ہم صاف نیت سے وہ کام کریں. اگر ہم کسی کے ساتھ خیر خواہی بھی کر رہے ہیں نا، اس کے پیش نظر کوئی اور مقصد ہے، ہم اسے یہ کام لے لیں گے، پھر کچھ نہیں ملنے والا. اگر واقعی ہم صدق دل سے اس کی خیر خواہی ہی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، پھر وہ عمل ہمارے کام آئے گا، ورنہ وہ عمل ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. جیسے صدقہ و خیرات بھی ہے، وہ بھی اگر ہم کسی اور نیت سے کرتے ہیں تو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں. اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنے صدقوں کو ضائع نہ کر لیا کرو احسان جتا کے اور لوگوں کو اذیت دے کے. تو ظاہر ہے احسان جب ہم جتاتے ہیں تو ہمارا مقصد پھر اس کو دے کر اللہ کی رضا نہیں ہوتا، بلکہ اس پہ کوئی احسان کرنا ہی ہوتا ہے یا اس سے کوئی کام لینا ہوتا ہے. بعض اوقات دکھاوا، ریاکاری، نمود و نمائش کا جذبہ، یہ گھٹیا جو سوچ ہے انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی. اور اللہ تو دلوں کے ہاتھ جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، اسے تو پتہ ہے کہ ہمارے اعمال کی اصل حقیقت کیا ہے. تو قیامت کے دن ہمارے اعمال میں سے ہمیں وہی کچھ ملے گا جیسا کہ ہم نے اس کے لیے نیت کی ہوگی. اللہ کے ہاں ہمیں بدلہ نیتوں کے مطابق ملے گا. اس حدیث کو نیت کے باب میں لانے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ لوگوں کی نظر میں ہوتے ہیں اور لوگ جو دیکھتے ہیں اس کے مطابق اس کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تو انسانوں کی طرح تو نہیں ہے، وہ تو ہماری باطنی کیفیتوں کو بھی جانتا ہے. اچھا، یہ جو حدیث ہے اس کا یہ جو لفظ ہے نا جو یہاں بریکٹ میں دیا ہوا ہے اعمالکم، بعض کتابوں میں یہ اعمالکم کا لفظ نہیں ہے، اتنی ہی حدیث دی ہوئی ہے. لیکن جو اصل نسخہ ہے ریاض الصالحین کا، اس میں یہ اعمالکم کا بھی لفظ ہے، کیونکہ اس کے بغیر حدیث مکمل ہی نہیں ہوتی. صحیح مسلم میں قلوبکم کے ساتھ اعمالکم کے الفاظ بھی ہیں. اس کے بغیر لوگ جب پھر حدیث کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ اس پہ صحیح معنوں میں اس کے مقصد تک پہنچ نہیں پاتے. جب کسی سے ہم کہیں کہ بھئی پردہ کر لو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے دل صاف ہیں، کیونکہ پھر وہ اسی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے جسم اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. ہمارے دل تو صاف ہیں، لہٰذا ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے، ہماری نیتیں صاف، اصل بات تو دل کی ہے. تو وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ احکام پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے اور اس حدیث کو پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اس کے اندر یہ اگر کوئی یہ حدیث ہمیں کسی اس طرح ملے کہ اس میں اعمالکم کے الفاظ نہ ہوں تو سمجھے کہ حدیث انکمپلیٹ ہے. اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. اس سے عمل کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. اور قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں صرف ایمان کی بات نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جسم انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، الا وہی القلب، خبردار رہو، وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ دل ہے. وہ دل جب درست ہوتا ہے تو پھر انسان کے اعمال بھی درست ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اعمال کے مطابق ہی ہر ایک کے درجے ہوں گے، یعنی عملوں کی وجہ سے ہی جنت کے درجات میں کمی بیشی ہوگی. ایک جگہ فرمایا ادخلوا بما کنتم تعملون، اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ. جب عمل کی یہ اہمیت ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جسم و صورت کی طرح عمل نہیں دیکھتا؟
اللہ جسموں کو بھی اعمال کو بھی دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ چھوٹی سی حدیث، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بھی چھوٹی چھوٹی جو احادیث ہیں ایسے ہے جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، مطلب الفاظ تھوڑے چھوٹے مختصر لیکن مفہوم اس کا بے کرم۔ تو یہ بھی انہی احادیث میں سے ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے وعن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الشری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں یہ اسی نام سے مشہور ہیں، لیکن ان کا اپنا نام ہے عبداللہ بن قیس اشعری۔ اشعری تو ظاہر قبیلہ ہے، اور ابی موسیٰ ان کی کنیت ہے، اصل نام عبداللہ اور باپ کا نام قیس۔ تو پورا نام ان کا کیا ہوا؟ عبداللہ بن قیس بن سلیم بن ہزار بن حرب، ان کی کنیت ابو موسیٰ ہے۔ حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے کچھ سالوں کے بعد مسلمانوں پہ مکہ کی زمین تنگ ہونا شروع ہو گئی تھی، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی تھی، جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی ہجرت کی۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عہد فاروقی میں کوفہ اور بصرہ کے والی مقرر ہوئے۔ بہت زیادہ شہروں سمیت آپ نے قلعہ تستر کو بھی فتح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں انہیں خاص مقام اور مرتبہ حاصل تھا، بہت ہی زاہد اور عابد صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، آواز ان کی بہت خوبصورت تھی۔ ابو عثمان فرماتے ہیں اتنی اچھی آواز میں نے کسی کی نہیں سنی۔ یہ ہمیں نماز میں سورہ بقرہ پڑھایا کرتے تھے اور بہت خوبصورت آواز میں پڑھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے متعلق فرمایا تھا لقد اوتیت مزمارم من مزامیر آل داؤد، عبداللہ ابن قیس تجھے اللہ آل داؤد کا لہجہ دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو لہجہ دیا تھا، کہ جب روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھا کرتے تھے اللہ کی حمد کے نغمے، تو ان کے ساتھ پہاڑ اور درخت اور پرندے بھی ہم آواز ہو جایا کرتے۔ تو اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ ان کے سن وفات میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 42 میں اور بعض کہتے ہیں 44 ہجری میں کوفہ میں فوت ہوئے۔ ان سے 360 احادیث مروی ہیں، 360 احادیث بیان کی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے جو ہم ابھی پڑھتے ہیں وعن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ قال، یہ ہے حدیث کی سند، یعنی ڈائریکٹ حضرت ابو موسیٰ اشعری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں۔ قال، وہ فرماتے ہیں سئلہ، پوچھا گیا، سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عن الرجل، ایک آدمی کے بارے میں، یقاتل جو لڑتا ہے، شجاعت کے لیے، بہادری کے لیے ایک شخص لڑتا ہے، ویقاتل، اور ایک شخص لڑتا ہے، حمیت، خاندانی حمیت کے لیے، ویقاتل، اور ایک شخص لڑتا ہے ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ ایو ذالک فی سبیل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ ان میں سے کون سا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے؟ سوال پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میدان جنگ میں جہاد کرتے ہیں سب لوگ، ایک کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے بہادر کہلاؤں، نشان حیدر حاصل کر لوں، کوئی تمغہ مل جائے مجھے لوگ بہادر کہیں، اور دوسرا لڑتا ہے اپنی خاندانی قبائلی حمیت کے لیے، میرا خاندان پتہ چلے اس خاندان کے آدمی نے بہادری کے بڑے جوہر دکھائے، اس کے ذہن میں اپنی خاندانی حمیت ہوتی ہے، اور تیسرا ہے وہ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ ایو ذالک فی سبیل اللہ، آپ بتائیں کہ ان میں اللہ کے رستے میں لڑنے والا کون ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو آپ کے الفاظ ہیں وہ اصل حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو کوئی لڑتا ہے اس لیے لتکونا، کہ ہو جائے کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ یعنی اللہ کا دین، ہی العلیٰ، بلند ہو جائے،
جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہی اللہ کی راہ میں لڑنے والا۔ من قاتل لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے کلمے کو یعنی اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، وہ دراصل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم میں بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ تین چیزیں ہیں، ایک شجاعت، حمیت اور ریا۔ ان تینوں کے لیے جو لڑنے والا ہے وہ نقصان نہیں ہے۔ اصل فائدے میں کون ہے؟ جو صرف اور صرف اس نیت سے لڑتا ہے کہ اللہ کا دین سر بلند ہو، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو۔ اللہ کے ہاں مجاہد فی سبیل اللہ وہی ہوگا جو اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے لڑے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں اعمال کا دار و مدار کیونکہ نیتوں پہ ہے۔ اس لیے میدان جنگ میں ہر مسلمان مقتول کے ساتھ شہید والا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں تو کیا جائے گا، دنیا میں تو ہم کہیں گے کہ وہ شخص شہید ہے، دنیا میں تو ہر شخص جو ہمارے سامنے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی نیت اور اس کا جو ارادہ تھا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے دلوں کے بحث وہی جانتا ہے۔ دنیا میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ تو اس لیے لڑا تھا تو اس لیے وہ شہید نہیں ہے، نہیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں اللہ کے سپرد یہ معاملہ کر دینا چاہیے۔ تو ایک بات اور اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ جیسے دیکھیں اب ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی، اب جو بھی بات ذہن میں انسان کی آتی ہے، اس وقت تو لوگ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیتے تھے، آج بھی اگر کوئی انسان کو کسی بات میں کنفیوژن ہو، کوئی حلال و حرام کی بات ہو یا دین کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی ذہن میں اگر کوئی ایسی بات آئے تو علماء سے سوال کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں اس بارے میں کلیئرنس ہو جائے۔ اچھا، اس حدیث کو پڑھتے ہوئے وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث بیان کرتے ہوئے 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ 3 مرتبہ وہ حدیث بیان کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ اس حدیث کا مفہوم پہلے بھی میں آپ کو صرف مفہوم ہی اس کا بتایا ہے میں نے، کہ 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا قیامت کے دن۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ایک عالم ہوگا، ایک صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا، ایک جہاد کرنے والا ہوگا۔ جب ان سے اللہ تعالیٰ باری باری پوچھے گا کہ تم نے علم کیوں حاصل کیا، تم نے جہاد کیوں کیا، تم نے صدقہ کیوں کیا، تو وہ کہے گا، وہ تو بتائے گا کہ یا اللہ میں نے تو تیرے لیے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے صدقہ اس لیے دیا لوگ تجھے سخی کہیں، تو نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، جو تم نے چاہا تمہیں مل گیا، بس اب تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں۔ فرمایا پھر ان لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے 3 مرتبہ وہ بے ہوش ہوئے۔ کیا بنے گا اس نے؟ اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں؟ بعض اوقات ہمارے کیے کرائے پہ پانی پھر جانے والا ہے وہ عاملۃ ناصبہ، ایسے کام جو بس ہم نے کر تو لیے لیکن وہاں کچھ نہیں ملے گا، ان کا ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے سب سے ضروری چیز اخلاص نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیتوں میں، ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ اگلی حدیث نمبر 9، وعن ابی بکرہ نفع بن حارث ثقفی رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابی بکرہ نفع بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ ابو بکرہ نفع بن حارث
جو ہیں ان کا نام جو ہے نفع بن حارث اور بعض کہتے ہیں نفع بن مسروع ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے ان کا نام نفع بن حارث ابن کلدہ ہی ذکر کیا ہے۔ ان کی والدہ کا نام سمیہ تھا۔ طائف کے قلعے سے کچھ لوگوں کے ہمراہ چرخی کے ذریعے سے یہ باہر آئے تھے۔ طائف کے قلعے سے جب کچھ نوجوانوں کے ساتھ مل کے ایک چرخی کے ذریعے باہر نکلے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ چرخی کو چونکہ عربی میں بکرا کہتے ہیں، اس لیے ان کی کنیت ابو بکرا پڑ گئی۔ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں لگ تھلگ رہے، نہیں کسی کے ساتھ نہیں ملے، نہ حضرت معاویہ کے ساتھ اور نہ حضرت علی کے ساتھ۔ بڑے عالم فاضل صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کثیر الاولاد تھے۔ 51 یا 52 ہجری کو بصرہ میں وفات پائی۔ ان کی روایات کی تعداد 132 ہے، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں۔ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ظاہر صحابی ہیں اور 51 میں فوت ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہو گئے ہوں گے، اس وجہ سے آپ سے روایت کرتے ہیں۔ اور حدیث کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں اذل تقل مسلمانی، اذل تقا جب ملاقات کریں یا ملیں، تقا قرآن میں بھی آتا ہے جب دو جماعتیں ملی مسلمانوں کی، اذل تقل جمعان، یہاں پہ اذل تقل مسلمانی جب دو مسلمان ملیں یعنی مد مقابل آئیں، جب دو مسلمان مقابلے پر آئیں، بِسَیْفَیْہِمَا اپنی اپنی تلواروں کے ساتھ، سیف کہتے ہیں تلوار کو، بِسَیْفَیْہِمَا وہ دونوں اپنی اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے مد مقابل جب آتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، فالقاتل والمقتول تو قاتل بھی اور مقتول بھی فی النار دونوں آگ میں ہیں، دونوں جہنمی۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے ملتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں، تو یہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی۔ ہم کیا کہتے ہیں ایسے وقت میں؟ ہم کہتے ہیں اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، وہ تو جہنمی ہے، لیکن وہ جو مقتول ہوا اسے ہم شہید کا نام دے دیتے۔ فرمایا جب دونوں ہی کی نیت اور ارادہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں، دونوں اسی نیت سے نکلے تھے، اب اتفاق یہ کہ ایک نے دوسرے پہ قابو پا لیا، اس نے اسے قتل کر دیا، اور وہ جو مقتول ہے وہ نہیں کر سکا، لیکن ارادہ تو اس کا بھی یہی تھا، نیت تو اس کی بھی یہی تھی۔ اب اس حدیث کو نیت کے باب میں لانے کا مقصد یہی ہے نا کہ ان کی نیتیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی تھیں، ایک اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور دوسرا نہیں ہو سکا۔ القاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہیں۔ ابھی بکرا فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، ھذا القاتل یہ تو قاتل ہے، فما بال المقتول تو یہ مقتول جو ہے وہ جہنمی کیسے ہے؟ کیا معاملہ ہے مقتول کا؟ ھذا القاتل یہ تو قاتل ہے، فما بال المقتول مقتول کیوں جہنمی ہے؟ قال آپ نے فرمایا انہو کان حریصا بے شک وہ تھا حریص علی قتل صاحبی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا، وہ بھی حریص تھا، وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس کا بھی ارادہ یہی تھا کہ وہ اسے قتل کر دے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلتی؟ نمبر 1 یہ کہ قاتل بہرحال مسلمان ہی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اس نے مسلمان کو قتل کر دیا وہ تو کافر ہو گیا، کافر تو نہیں ہوا۔ اس سے حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ جب تلواریں پکڑ کر سامنے آ جاتے ہیں دو مسلمان اپنی اپنی تلواروں کے ساتھ، تو یہاں مسلمان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اب مسلمان مثنیٰ ہے، دو مسلمان۔ دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جس بات کا
پکا ارادہ کر لیا جائے، پختہ ارادہ کر لیا جائے، پھر اس کے لیے کوشش بھی کی جائے. اب اس کوشش میں آپ ناکام بھی رہیں تو وہ ارادہ کرنے پہ آپ کو گناہ ملے گا. ہاں، اگر بس ارادہ کیا دل میں کسی گناہ کا لیکن پھر اس کے لیے کوشش نہیں کی. بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کہتا نہیں میں یہ کروں گا، میں وہ فلاں کے ساتھ یہ کروں گا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اب میں اس کو جا کے یہ کہوں گا. اس طرح کی باتیں ہزار دل میں آتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس سے معاف کر دیا ہے. جب تک ہم اس بات کو زبان سے نہ نکالیں یا اس پہ عمل نہ کریں، کوشش نہ کریں، تو اس وقت تک وہ گناہ لکھا نہیں جاتا. لیکن جب اس کے ساتھ کوشش شروع ہو جاتی ہے پھر وہ گناہ ہی تصور ہوتا ہے، چاہے وہ اسے اس کوشش کے بعد کامیاب ہو یا نہ ہو. انہو کانا حریصاً علی قتل صاحبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ اس نے اسے قتل نہیں کر سکا، وہ خود قتل ہو گیا، لیکن وہ بھی تو حریص تھا اسے قتل کرنے پر. لہٰذا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں. اللہم لا تجعلنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جو کہ کوئی بھی ایسا گناہ کرنے کی نیت کریں اور ارادے کریں اور پھر ناکام رہیں یا کر بھی گزریں اور کامیاب بھی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایسے گناہ کبیرہ سے بچائے جو جہنم میں لے جانے والا ہو. یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے. اگلی حدیث، حدیث نمبر 10، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں شروع میں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ الرجل فی جماعت، ایک شخص کی یا ایک آدمی کی یا ایک مرد کی نماز فی جماعت، جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی، تزید علی صلاتہ، وہ فضیلت رکھتی ہے ایسی نماز پر، فی سوق ہی، جو اس کے بازار میں ہو. سوق کہتے ہیں بازار کو، یعنی اپنے کام پہ ہے، بازار میں ہے، دکان پہ ہے. وہ بیتی ہی، اور اس کے گھر میں. یعنی آدمی کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز فضیلت رکھتی ہے اس کی بازار میں پڑھی ہوئی نماز پر اور اس کی گھر میں پڑھی ہوئی نماز پر. کتنی؟ بضعن و عشرین درجۃ. بضعن کہتے ہیں جو 5 سے لے کر 9 تک کی گنتی جو ہے، اور 20 کا مطلب ہے 20، یعنی 20 سے کچھ اور اوپر درجے، 25 یا 26 یا 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز. کس پر؟ جو اس نے اپنے گھر میں پڑھی یا اپنے کام پہ پڑھی، بازار میں پڑھی، اپنی دکان پہ پڑھی. تو یہ تو ہم نے حدیث سن تو رکھی ہے نا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ فضیلت والا عمل ہے عام نماز سے. جس نے گھر میں نماز پڑھی اس نے نماز تو اس کی ہو گئی، ٹھیک ہے، جب فرض تو ادا ہو گیا. لیکن جو شخص جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھے گا اس کی نماز 27 درجے یا 26 درجے یا 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. وذالک ان احدہم اذا توضا، اس لیے کہ جب کوئی شخص، ان احدہم، ان میں سے کوئی ایک شخص، اذا توضا، جب وہ وضو کرتا ہے، فاحسن الوضو، اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے. دیکھیں یہاں صرف وضو کرنے کی بات نہیں ہے، فاحسن الوضو، ایک تو وضو کرتا ہے اور دوسرے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے. اب ہم بھی وضو روز کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی اب شامل کر لینی چاہیے بات کہ وضو اچھے ہی طریقے سے کرنا ہے. ایک وضو کیا ہوتا ہے جلدی جلدی میں، بس نہ دھیان دیا کہ کوہنیاں بھی تر ہوئی ہیں یا نہیں، بال بھی اچھی طرح سے مسا کیا ہے کہ نہیں، پاؤں کی ایڑیاں سوکھی رہ گئی ہیں. تو ایسی وضو کو ہم احسن الوضو نہیں کہہ سکتے. تو میں جب کوئی شخص وضو کرتا ہے اور احسن الوضو،
اب یہ دیکھیں وضو میں واو پہ پیش ہے، ہم بعض اوقات وضو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وضو نہیں ہوتا، وضو اس برتن کو کہتے ہیں جس کے اندر وضو کا پانی رکھا جاتا ہے، یہ جو عمل ہے یہ وضو کہلاتا ہے۔ ثم اتی المسجد، پھر وہ آتا ہے مسجد کی طرف، لا یرید الا الصلاۃ، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا نماز کے علاوہ کسی کام کا، یعنی نماز ہی اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کا کوئی اور کام سے نہیں جاتا کہ چلیں میں نے جانا تو ہے ادھر بازار کی طرف، رستے میں مسجد آئے گی تو نماز بھی پڑھ لوں گا، ویسے تو گھر میں پڑھتا ہوں، چلیں آج میں اس کام سے جا رہا ہوں تو نماز بھی پڑھ لوں، یا یہ کہ میں مسجد میں نماز کے لیے چلا جاتا ہوں تو یہ چیز بھی اپنی فروخت کرنے کے لیے لوگوں کو بتا دوں گا، یہ پبلسٹی بھی کر دوں گا، نہیں، لا یرید الا الصلاۃ، اس کا کوئی اور ارادہ نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے نماز کے۔ اب یہ باتیں نوٹ کرتے جائیں کہ کون سی نماز ہے فضیلت والی، جس کے اندر پہلی بات کیا ہے، احسن الوضو، بہترین طریقے سے وضو کیے گھر میں، ثم اتی المسجد، پھر وہ مسجد میں آتا ہے، اور اس کے مسجد میں آنے میں کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے نماز کے، لا ینہزہ الا الصلاۃ، یعنی نماز کے علاوہ کوئی چیز اسے مسجد کی طرف نہیں لے کے آتی، نماز ہی مسجد کی طرف لے کے جاتی ہے، نماز کے علاوہ اسے کوئی اور چیز مسجد کی طرف نہیں لے کے جاتی، تو ایسے شخص کے لیے لم یخط خطوۃ الا رفع لہ بہا درجۃ، نہیں وہ اٹھاتا کوئی بھی قدم، یعنی ہر قدم پر اسے رفع لہ بلند کر دیا جاتا ہے اس کے لیے درجۃ ایک درجہ، نہیں وہ اٹھاتا کوئی قدم مگر بلند کر دیا جاتا ہے اس کے لیے اس کے ساتھ ایک درجہ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِیَّةٌ، اور دور کر دیا جاتا ہے اس سے اس کا ایک گناہ، یعنی اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، اس کے ہر قدم کے بدلے میں۔ جو شخص ایسی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے کہ اس کا مسجد میں اور کوئی کام نہیں ہے، صرف وہ خالصتاً نماز کے لیے آیا ہے، بہترین طریقے سے وضو کر کے آیا ہے، اب وہ مسجد میں داخل ہو گیا، حتیٰ یدخل المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو گیا، یعنی ابھی تک جو درجے بلند ہو رہے ہیں، جو گناہ معاف ہو رہے ہیں، ابھی تو مسجد میں داخل بھی نہیں ہوا، نماز تو بعد میں پڑھنی ہے، ایسی شخص کو مسجد کی طرف جاتے ہوئے ہی اجر و ثواب اس کا ملتا رہتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں، ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، پھر جب وہ داخل ہو گیا مسجد میں، کَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُ، تو جب تک نماز اسے وہاں روکے رکھتی ہے، کَانَ فِي الصَّلَاةِ، تو وہ ہوتا ہے نماز ہی میں، مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، جب تک کہ نماز تحبسہ اسے روکے رکھتی ہے، یعنی کہ جب تک وہ پھر مسجد میں رہتا ہے وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، بیٹھا نماز کا انتظار کر رہا ہے تو ایسے ہی اس کو اجر ملتا ہے جیسے وہ نماز پڑھتا ہے، پھر اذان ہوتی ہے، وہ اذان سنتا ہے، پھر اذان کا جواب دیتا ہے، پھر وہ درود شریف پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، وہ نماز ہی میں کنسیڈر ہوتا ہے، پھر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہے، اگلی نماز کا انتظار کرتا رہے، یا جتنی دیر بھی وہ بیٹھا رہے گا وہ نماز ہی میں خیال کیا جائے گا۔ کان فی الصلاۃ ما کانت الصلاۃ ہی تحبسہ، جب تک کہ وہ نماز اسے وہاں روکے رکھتی ہے، ظاہر ہے وہ نماز ہی کی نیت سے گیا ہے، اور جتنی دیر وہ وہاں پہ رہے گا وہ نماز ہی کے لیے رہے گا نا، تو وہ نماز ہی میں سمجھا جائے گا۔ اور کیا ملے گا اس کو وہاں پہ، والملائکۃ یصلون علی احدکم، اور ملائکہ فرشتے یصلون دعا کرتے رہتے ہیں، رحمت کی دعا، سلو، صلات کے 3 مطلب میں نے آپ کو بتائے تھے، وہ جو نماز کی جو ہماری ریکارڈنگ ہیں ان میں
جب میں نے صلات کا میننگ بتایا تھا تو 3 مطلب بتائے تھے، ان میں ایک مطلب رحمت کی دعا بھی تھا۔ یصلون، وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، کون؟ الملائکہ، کس پر؟ علی احدکم، اس شخص پر، اس ایک آدمی پر، ما دام فی مجلسی، جو کہ رہتا ہے، فی مجلسی، اپنی اسی مجلس میں، الذی صلی، جس میں کہ اس نے نماز پڑھی تھی۔ مطلب جس جگہ پہ اس نے نماز پڑھی تھی وہ اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اس وقت تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی باتیں ہم پڑھتے تو رہتے ہیں، ایسی کوئی پوسٹ آتی ہیں تو بس شک سا تو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ صحیح حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کس کی بات ہے، لیکن جب ہم اپنی آنکھوں سے پڑھ لیتے ہیں نا پھر حق الیقین ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث کے نیچے متفقن علیہ، یہ بات جو ہے کتنا انسان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے نا، کہ ہم نماز پڑھ کے کیسے بھاگنے کی کرتے ہیں، اور یہاں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تحفہ دے رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے جو شخص اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی، اب شرط کیا ہے؟ فی مجلسہ الذی صلی فیہ، جس جگہ پہ اس نے نماز پڑھی ہے وہ اسی مجلس میں بیٹھا رہے۔ اچھا فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اسے بخش دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، اس پر رجوع فرما، اس پہ مہربانی کر دے، اس کی توبہ قبول کر لے۔ کب تک وہ دعا کرتے رہتے ہیں؟ ما لم یؤذ فیہ، جب تک کہ وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان مسجد میں بیٹھا بیٹھا کوئی شخص آیا اور اس کو اس نے غصے سے اسے کچھ ڈانٹ دیا یا کسی کو کوہنی مار دی یا کسی کی جگہ کے اوپر قبضہ کر لیا، کوئی بھی اذیت کی چیز جس سے کسی کو اذیت پہنچے، جب تک وہ کسی کو اذیت نہ دے، ما لم یحدث فیہ، جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو، اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کی ہوئی ہیں نا۔ نماز پڑھنا تو سوچیں کیا ہوگا کہ جو شخص ابھی نماز کے لیے تیاری کر رہا ہے، اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، مسجد کے لیے نکلتا ہے، مسجد میں ابھی داخل بھی نہیں ہوا، اس کے ایک ایک قدم پہ اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے پھر وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز ہی میں شمار ہوگا جب تک مسجد کے اندر ہے۔ بعض اوقات انسان نماز کی انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، حالت نماز ہی میں سمجھا جائے گا، اور جب نماز پڑھ کے اپنی اسی جگہ پہ بیٹھا رہے گا تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم کہیں گے کہ ہم تو عورتیں تو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، تو اللہ کے نبی نے جب مردوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کو پسندیدہ قرار دیا ہے تو اسی طرح عورتوں کے لیے اپنے گھر میں، بلکہ گھر کے بھی کمرے میں اندر کورڈ ایریا میں نماز پڑھنا پسند کیا ہے، افضل قرار دیا ہے۔ جبکہ مردوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ جماعت کرانے کے لیے کسی اور کو کھڑا کروں اور میں جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے سب مردوں کو مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں میں مسجد کی محبت ڈال دے، نماز کی محبت ڈال دے، نماز کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کے دلوں کا نور بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یا اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز بنا دے، مسجدوں میں ان کے دل اٹکا دے۔ اور فرمایا وضو گھر میں کر کے آئے، جو گھر میں وضو کر کے آئے اور مسجد میں آ کے رکا رہے، تو آپ سوچیں کہ کتنے درجے اللہ تعالیٰ اس کے بلند کرے گا۔ جس کا گھر جتنی دور ہوگا اتنے زیادہ اس کے درجے بلند ہوں گے۔
اتنے زیادہ ان کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو عورتیں اگر اپنی گھر میں جو بھی جگہ نماز وہ پڑھتی ہیں اسی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر اذکار کرتی ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہوں یا کسی کو کوئی اذیت نہ دیں، تو فرشتے ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اللہم اغفر لہا، اللہم اغفر لہا، اللہم ارحمہا، اللہم تب علیہا۔ فرشتوں کی دعا لینے کا نسخہ ہاتھ آ گیا آج ہمارے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہیں ہم میں سے جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے وہ جمعے کے دن کے بارے میں، یہ تو عام ہر نماز کے لیے ہے نا، وہ جمعے کی نماز کے لیے ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اچھے کپڑے پہنے، غسل کرے، پیدل چل کے مسجد تک جائے، پھر امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور خطبہ غور سے سنتا رہے، تو اس کو بھی ایک ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے بڑے شارٹ کٹ ہمارے لیے نکالے ہیں، بہت سی آسانیاں ہمارے لیے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اور اسی حدیث کے اینڈ پہ ایک جگہ پہ آتا ہے وَيُنْحَزُهُ وَقَوْلُهُ يَنْحَزُهُ، یا اور ہا کے فتح اور زا کے ساتھ ہے، اس کے معنی ہے اسے نکالتی ہے اور اٹھاتی ہے، یعنی نماز اسے نکالتی ہے، بفتح الیاء، یا کے فتح کے ساتھ، یعنی یا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ کیا تھا، ین حضو، جب ین حضو پڑھا جائے گا ہا کے فتح کے ساتھ، اور تو اس کے معنی ہوں گے اسے نکالتی ہے اور اٹھاتی ہے، یعنی یخرجہ سے نکالتی ہے، وینہزہ اور اسے اٹھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز یعنی اسے نکالتی ہے اور اسے اٹھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز ہی اسے لے جاتی ہے مسجد کی طرف، یعنی نماز ہی اسے نکالتی ہے اور اٹھاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا نماز کے علاوہ، جب وہ چل کے جاتا ہے مسجد کی طرف ایک ہی مقصد اس کا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے نماز پڑھنا۔ اچھا، اب یہاں پہ کچھ جو فوائد و مسائل بتائے گئے، ان میں پہلا یہ بتایا گیا کہ نماز باجماعت ادا کرنا فرض ہے اور بلا وجہ سستی کی بنا پر گناہ ہوگا، ٹھیک ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو ایک الگ بات ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص کسی شدید ضرورت کے پیش نظر گھر یا بازار میں اکیلے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ادا تو ہو جائے گی، البتہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت سے محروم رہے گا، ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ہے، 27 گنا زیادہ نماز کا اجر نہیں اس کو ملے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی 25، 26 یا 27 درجے فضیلت زیادہ ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ دیگر اعمال خیر سے نماز افضل ہے، کیونکہ فرشتے نمازی کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، کسی حاجی کے لیے تو نہیں یہ کوئی ایسی بات یا کوئی اور نیک کام کرنے والے کے لیے نہیں، نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور مسلمان کو تکلیف دینے سے بندہ فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو سکتا ہے، یہ بات اس سے پتہ چلی۔ اور چھٹی بات کہ گھر سے باوضو ہو کر مسجد میں آنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وضو سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کہ فرشتے بے وضو ہونے تک انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جب اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فرشتے بھی دعا کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی 10 احادیث، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم حدیث نمبر 11 سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں یاد کرنے کی، انہیں سمجھنے کی، اسے پڑھنے کی، دوسروں کو بتانے کی، اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔